کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ اور جب عشق آ جاتا ہے، جب محبت دل میں ڈیرا ڈالتی ہے، تو پھر عاشق تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح لے تو والرضا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہت بڑے شاعر تھے، تو ایک علاقے کے بڑا جو ہوتا ہے نا جو نواب، اس نے کہا میرے کلام لکھ دو، جیسے کہ عام طور پر شاعر بڑے بڑوں کے کلام لکھتے ہیں۔ تو وہ بہت امیر تھا، کہنے لگا میں اتنا زمین آپ کے نام الاٹ کر دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم نیچے رکھی اور آپ نے رکھ کے فرمایا جو قلم رسول اور آل رسول کے لیے لکھتی ہے نا، وہ اوروں کی مدح نہیں لکھ رہی۔ پھر آپ نے ایک اسی دن حضور کی نئی نعت لکھی یہ والی، اور اس کے آخر میں جو اس کا مقطع لکھا وہ کیا ہے؟ کروں مدح لے تو والرضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے حضور کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے حبیب کا، او میرا دین پا رائے نہیں۔ اور دنیا والوں مت سمجھو کہ ہم ٹکڑوں کے لیے کسی کی تعریفیں کریں گے، اور ہم اگر تعریف بھی کریں گے یا رب کے لیے کریں گے یا رسول کے لیے کریں گے۔ آئے ہائے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رائے نہیں۔ میرے سونے نبی پیارے نبی کے صحابی حضرت سعد بن نبی وقاص، میرے نبی کا وہ صحابی ہے، میرے نبی نے دعا دی یا اللہ او میرا سعد جو مانگے اس کی دعا کو قبول کر لینا، یہ مستجاب الدعوات ہو گئے۔ صحابہ کو پتا تھا کہ سعد جس دعا پر آمین کہہ دے یا جو دعا مانگ لے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ جنگ احد ہے، اگلے دن جنگے عبداللہ بن جاش آئے، آ کر حضرت سعد بن نبی وقاص کو پکڑا، فرمایا بھائی آؤ ایک طرف بیٹھتے گے، ایک دعا کرتے گے، تو دعا کر میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہہ دینی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ کل میرا مقابلہ سخت دشمن سے ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر مولا میں اسے گراؤں، اسے قتل کر دوں، تیرے نبی کے دین کی نصرت کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش آپ نے دعا میں فرمایا آمین۔ اب عبداللہ بن جاش کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ کل میرے مقابلے میں طاقتور دشمن بھیج، وہ مجھے قتل کرے، میری ناک کاٹے، میری ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میں جب شہید ہو جاؤں میں تیری بارگاہ میں آؤں، پھر تو مجھ سے پوچھے یا عبدی فیم جدی انفک و فیم جدی اذنک، او میرے بندے او بتا تجھے ناک دی تھی کدھر گئی، تجھے کان دیا تھا کدھر گیا؟ میں عرض کر دوں مولا فی کا و فی رسول کا، میں اپنی جان، اپنا ناک، اپنے کان، سب کچھ تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر کٹا گیا ہوں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص آپ نے فرمایا آمین۔ اگلا دن آیا، یہی عبداللہ بن جاش میدان میں نکلے، تلوار چلی، تلوار ٹوٹی، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے نبی نے ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی، ہاتھوں میں پکڑائی، فرمایا یہ لے۔ صحابہ کہتے ہیں رب کی قسم ہماری آنکھ
کے سامنے وہ کھجور کی ٹہنی تھی، نبی کے ہاتھ سے صحابی کے ہاتھ میں آئی، چمکتی تلوار بن گئی، یہ اسی سے لڑتے رہے، اس کا نام الارجون۔ وہ تلوار آج بھی موجود ہے، نسل در نسل یہ ان کی اولاد کے پاس رہی، پھر خلفاء کے پاس آئی، پھر آج بھی وہ ترکی کے اندر موجود ہے۔ مطلب کیا کہ وہ میرے نبی کا صحابی، اب جملہ سنیے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ اب ذرا اگلا جملہ سنو، یہ حضرت عبداللہ بن جاش ہیں، اور بعض گھر ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ ہی عاشق رسول ہوتا ہے۔ عبداللہ بن جاش ان کی بہنیں حضرت حمنہ بنت جاش، ان کو پتا چلا کہ احد کے میدان میں حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ برہنہ پا مدینے سے دوڑی، راستے میں انہیں خبر ملی، او حمنہ تجھے پتا ہے تیرا بھائی عبداللہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے چھوڑو، یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں؟ آگے بڑھی، کسی نے کہا او حمنہ، او تیرے شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا چھوڑو، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تھوڑی آگے آئی، پتا چلا حمنہ او تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر بھی آگے بڑھی، فرمایا بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں؟ دیوانہ وار جا رہی ہیں، ننگے پاؤں ہیں۔ جب دیکھا حضور سامنے نظر آئے، قدموں میں بیٹھی، عرض کی بے ابی انت و امی لا ابالی لا تلمتا کل مصیبت بعدک جلل۔ یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں بھی قربان، میرے باپ بھی قربان، حضور آپ ہیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے، حضور آپ کے بعد ہر مصیبت ختم ہو گئی ہے۔ دوستان گرامی، یہ صحابہ نے کیا بتا دیا؟ صحابہ نے بتا دیا ہر جگہ جان بچائیں گے، اولاد بچائیں گے، خاندان بچائیں گے، اور جب نبی کا نام آئے گا جان بھی فدا، آن بھی فدا، مال بھی فدا، خاندان بھی فدا۔ تو پھر ہم نے بھی یہ کہنا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور